اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج سے ہم فضائل اعمال کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ یہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ اس کا سب سے پہلا باب حکایت صحابہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، حکایت صحابہ یہ ہے۔ حکایت صحابہ کس کو کہتے ہیں، حکایت صحابہ کس کو کہتے ہیں، حکایت کس کو کہتے ہیں، ہم آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ حکایت یعنی وہ چھوٹا سا مختصر کہانی، واقعہ، سٹوری جس میں کوئی نصیحت موجود ہو، سبق آموز کہانی اور آسان الفاظ میں سمجھ میں آنے والی کہانی کو حکایت کہتے ہیں۔ اور صحابہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، یا جن کو نہیں پتہ ان کو میں بتا دوں کہ صحابہ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کے بارے میں بتایا اور کلمے کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس وقت جنہوں نے لبیک کہا یا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے اور کلمے کو پڑھا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمے کی دعوت دیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اس کلمے کے اوپر ایمان لائے اور مرتے دم تک اسی کلمے پر باقی رہے ہیں۔ آپ کو حکایت صحابہ میں وہ چھوٹے سے مختصر واقعات ملیں گے جو صحابہ کی زندگی میں گزرے ہیں، صحابہ کی زندگی کے حالات سے ہیں۔ تو پہلا باب اسی بیان میں ہے۔ ابھی یہاں پر حکایت صحابہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلا باب دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا، یعنی حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے اور اس میں فرسٹ جو عنوان انہوں نے رکھا ہے پہلا باب کا، اس میں بھی وہ ہے دین کے خاطر سختیاں برداشت کرنا اور تکلیفیں، مشقتیں جھیلنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دین کو پھیلانے میں بہت ساری تکلیفیں برداشت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے بارے میں صرف پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ ہم کرنا یہ ہمارے ذہن یا پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ہم کرنا تو درکنار، ہم اتنا ارادہ بھی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے یہ چیز۔ تو تاریخ کی کتابیں جو ہیں اس سے بہت بھری پڑی ہوئی ہیں کہ تاریخ کے واقعات جو ہیں ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تکلیفیں برداشت کرے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیسے تکلیفیں برداشت کرے، یہ بہت ساری کتابوں میں ہمیں مل سکتے ہیں۔ اب یہاں پر نمونے کے طور پر بس چند واقعات بیان ہوئے ہیں فضائل اعمال میں جس کو ہم پڑھیں گے۔ ان میں سب سے پہلے جو واقعہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے بیان کیا ہے وہ خود ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ یعنی آپ جن کو پتہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 63 ایئرس تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے، لیکن یہ 13 سال جو مکہ میں گزرے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بھی بہت مصیبتوں اور پریشانی کے گزرے ہیں۔ یعنی 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سہارا موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے اور آپ کے زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، لیکن اس کے بعد 10واں سال جب آیا جس کو عام الحزن کے نام سے بھی ہم تمام جانتے ہیں کہ غم کا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو گزرا، کہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ایمان تو قبول نہیں کرے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دیتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کی زوجہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا جو سب سے پہلے ایمان لانے والے خاتون میں سب سے پہلے تھی، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات میں، ہر غم میں آپ کے ساتھ تھی، ہر تکلیف میں آپ کے ساتھ تھی. وہ بیوی کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا. تو اس عام الحزن کا جو سال تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. ابھی ہم پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ. نبوت مل جانے کے بعد، جیسا کہ میں ابھی بتا چکی ہوں آپ سب کو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی. تو نبوت ملنے کے بعد 9 برس تک یعنی 9 ایئرس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جا جا کر کلمے کی دعوت دیتے رہے، بولتے رہے کہ کلمہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مانو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے وہاں کے حالات بہت بگڑے ہوئے تھے. خود مکہ مکرمہ میں اور کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. لوگ الگ الگ بتوں کی عبادت کرتے تھے. کفار، مشرکین کسی کا وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو جا کے یہ تبلیغ دیتے تھے، یہ پیغام پہنچاتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے. اور قوم کو کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کی قوم جو تھی مکہ مکرمہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحیح کرنے کی، ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا، یعنی تھوڑے لوگوں کے علاوہ جو مسلمان ہو گئے تھے، تھوڑے سے ایسے لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے. اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے. یعنی کیا بولا جا رہا ہے یہاں پر کہ تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور تھوڑے لوگ کیا تھے، مسلمان تو نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے، دشمن بھی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ان سے نہیں تھی. لیکن اکثر، زیادہ تر، میجورٹی میں جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، خلاف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تکلیفیں پہنچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو تکلیفیں دینا، ان کو ذلت دینا، ان کو رسوا کرنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ سب ان کے لیے عام بات ہو چکی تھی. مذاق اڑاتے تھے، جو ہو سکتا تھا ان سے درگزر نہ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دلوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے. یعنی ابھی جیسا میں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ابو طالب، وہ مسلمان تو نہیں تھے لیکن وہ ان لوگوں میں تھے، وہ گروپ میں تھے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رہتے باوجود کوئی کافر جو ہے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا. یعنی ڈرتے تھے اتنا، کیا بولتے ہیں، ایک سپورٹ سسٹم تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا. حضرت ابو طالب کا 10ویں سال انتقال ہو گیا تھا تو یہ کافر کیا کر رہے تھے، یعنی پہلے تو تکلیفیں دیتے تھے لیکن ذرا ابو طالب سے ڈرتے تھے، لیکن اب کسی کا بھی ڈر ان کو نہیں تھا. آپ کھلا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کا ان لوگوں کو موقع مل گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلے ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے. طائف ایک جگہ ہے جو مکہ سے تقریباً 120 کلومیٹر دور ہے اور یہ سمندر کی سطح سے تقریباً 4 فٹ اوپر ہے. تو یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے تھے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان کی تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے. آپ کو میں یہ بتا دوں یہاں پر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف سے ننیالی رشتہ دار بھی تھے وہاں پر کے، اور وہاں کے آب و ہوا بہت اچھی تھی. وہاں لوگ تھوڑا سیر سپاٹے کے لیے اور تھوڑا اچھے آب و ہوا کی اس سے بھی آتے جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد گھومنا پھرنا یا پھر ننیالی رشتہ داروں سے ملاقات کرنا وغیرہ نہیں تھا، بلکہ یہ سفر صرف اور صرف دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیے تھے.
قبیلہ ثقیف جو بول رہے ہیں یہاں پر، وہ ایک بہت بڑی جماعت ہے. وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی کہ کہیں مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے جو مکہ میں ان کے اوپر ہو رہی ہیں، جو ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے، مکہ سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بھی ایک بنیاد پڑ جائے. مکہ سے ہٹ کر طائف میں اگر دین پھیل گیا تو پھر دین کو ہم پھیلانا آسان ہو جائیں گا، کیونکہ مکہ میں لوگ جو ہے اب بیزار ہو گئے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو دعوت دے رہے تھے اسلام کی، لیکن وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بار بار انکار کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیا تھا کہ وہاں کے لوگ تو بھی اسلام قبول کر لیں. یہ 3 سردار جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، یہ تینوں کے نام کچھ اس طرح سے آتے ہیں کہ ایک کا نام تھا عبد یا پھر لیل، ایک کا نام تھا حبیب اور ایک کا نام تھا مسعود. یہ 3 سرداروں سے یعنی 3 بڑے لیڈروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وہاں پر طائف میں ملے. وہاں جو یہ قبیلے کے 3 سردار جو تھے بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے نا، بہت عقل مند سمجھے جاتے تھے، اچھی بات کرنے میں اچھے تھے. گفتگو فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی آپ کی مدد کی طرف متوجہ کیا. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کو قبول کرنے کے بجائے کیا کرے دیکھیے، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے دین کی دعوت کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوار مہمان کی خاطر مدارت کرتے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے. یعنی مہمان نوازی تو دور کی بات ہے، بہت ایسے الفاظ استعمال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسا جواب دیا، بے رخی اختیار کیے کہ بد اخلاقی سے پیش آئے. ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں، آپ ٹھہرنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرنے تک نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 120 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پیدل ان سے اسلام کی دعوت کے لیے آئے اور یہ لوگ جب بات کیے تو ایک دم بے رخی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنے تک نہیں دیے. وہاں پر کیا بولے وہ لوگ کہ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کرنے آئے تھے وہ شریف ہوں گے، مہذب گفتگو کریں گے. ان میں سے کیا بول رہا تھا ایک شخص کہ اوہو آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. نہیں کیا بول رہے مذاقیہ طور پر، سچ میں تم ہی ہے جو اللہ کے نبی بنائے جس کو. دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملا جس کو رسول بنا کر بھیجتے. تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ تو واقعی اگر نبی ہے، جیسا کہ تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا. یعنی دونوں تو سیدھا سیدھا منع کر دیا. لیکن تیسرا کیا بولا کہ میں بات ہی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں بات کر رہا ہوں، اگر سچ میں تم نبی نکلے تو پھر میرا نقصان ہے، اگر تم نبی نہیں ہے تو پھر ایسے جھوٹے انسان سے میں بات ہی نہیں کر سکتا ہوں. اس کے بعد کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا. یعنی جو دوسرے لوگ تھے تو بڑے لیڈر تھے، لیکن طائف کے جو دوسرے گھر تھے ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا چاہے، ان کو بھی اسلام کی دعوت دینا چاہے. آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت نہیں ہارے. جب 9 سال مکہ کو دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمت نہیں ہارے تو یہ 3 لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے رخی کا اظہار کیے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت نہیں ہارے، بلکہ ہر ایک کے پاس جا جا کے کیا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہیں کیا. بجائے قبول کرنے کے یہ لوگ کیا کرے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ. یہ بولے یہ لوگ، جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ، یہاں پر نہیں ٹھہرو. صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے کیا کیا، شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، چھوٹے بچوں کو، کہ آپ کا مذاق اڑائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تالیاں بجائیں، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے غلام تھے زید بن حارثہ، وہ بھی جتنا ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرے، وہ بھی اتنے زخمی ہو گئے کہ گر گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہو گئے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کیا کرتے، یہ آبادی سے دور عتبہ اور شیبہ یہ کافر رہتے، لیکن یہ کیا کرتے اپنے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے دیتے، تو ان کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا کر بٹھاتے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، یہ دعا مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی.
اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تشروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا یہ کہ دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل، جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی ہیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ یعنی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو میرے کو کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہے، میرے کو ان لوگوں کے حوالے مت کریے۔ بلکہ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ دعا سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر سلام کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے سنی اور اس کے جوابات بھی سنے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان لوگوں کو دعوت دینے آئے تھے، جو 3 سردار تھے، وہ جو تھے طائف کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے ہر کسی کو، وہ سب سنے آپ اللہ تعالیٰ۔ اور ایک فرشتہ جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے، یعنی ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ذمہ کیا ہے، جس کا کام کیا ہے، پہاڑوں کو دیکھنا کرنا ہے، ان کو کیا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پاس بھیجے، آپ جو چاہے اس کو حکم دے۔ یعنی اگر یہ فرشتے کو آپ حکم دے رہی، اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، یعنی آپ جو بھی بولیں گے وہ میں کروں گا۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں، کیونکہ یہ طائف جو ہے وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں واقع ایک بستی ہے، تو وہ بولتے کہ 2 جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں، یعنی جو بھی آپ بولیں گے وہ میں کروں گا، بولتے وہ فرشتے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل ہیں، دیکھیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کے اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش اور اس کی عبادت کریں گے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں کہ جب یہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دیے، اتنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچوں کو لگا دیے، وہ لوگ مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے جو ہے پیر زخمی ہو گئے، حالت ایک دم بالکل وہ ہو گئی، تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے کہ ان کے لیے بد دعا نہیں دیے، اللہ تعالیٰ خود ایک فرشتہ بھیج دیے کہ پہاڑ سے کیا کر دیں گے، ان لوگوں کو کچل دیں گے، ختم کر دیں گے، پھر جو بھی آپ کا حکم ہوگا وہ کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ بولے تو اللہ کے رسول، جس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے رحمت بنا کر بھیجیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل رحمت ہی بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ نہیں بولے کہ کچل دو، ان کو ختم کر دو، اتنا کرے لوگ میرے ساتھ، اتنا خراب سلوک کرے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے نہیں رہنے دو، کیا معلوم کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے میرے کو آگے چل کے میرے اوپر ایمان لائیں گا، ان کی قوم میں کوئی بچہ پیدا ہوں گا، کوئی پیدا ہوں گا، آگے چل کے ان کی نسل میں جو ہے میرے ایمان لانے والے ہوئیں گے بلکہ۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، اس باغ میں جب ٹھہرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر ان کی ملاقات کس سے ہوتی ہے، عداس سے ہوتی ہے۔ عداس کون ہے یہ؟ عداس جو ہے عتبہ اور شیبہ کے غلام رہتے جو باغ کی دیکھ بھالی کرنے والے رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے رہتے وہاں پر انہوں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ کے انگور کچھ پیش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنا نام پوچھتے، انہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نام پوچھتے تو انہوں بولتے کہ میں عداس ہوں، نینوا کا رہنے والا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ اچھا نینوا کے رہنے والے ہیں، وہاں تو صالح انسان یعنی حضرت یونس علیہ السلام بھی وہاں کے ہی ہیں، بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، تو ہاں آپ کیسا جانتے یونس علیہ السلام کو، بول کے عداس پوچھتے، تو بولتے کہ ارے انہوں میرے بھائی ہے، یعنی وہ بھی نبی تھے میں بھی نبی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بولتے تو عداس جو ہے بولتے ہاں میں آپ کا نام کیا ہے پوچھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ میں محمد ہوں، تو بولتے کہ ہاں میں تورات میں آپ کا نام سنا اور آپ کے بارے میں سنا، آپ میں کوئی اسلام کی دعوت دو میں اسلام قبول کروں گا بولتے پھر وہ ایک شخص جو رہتے اسلام قبول کر لیتے۔ علماء فرماتے کہ وہ ان کا صرف ایک شخص کا اسلام قبول کرنا یہی طائف کے سفر کی کیا تھی، کامیابی تھی۔
تو یہ تھا طائف کا واقعہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ والوں سے بیزار ہو کر جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لوگوں کو دعوت دیتے، لیکن وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوتا، صرف رسوائی ہی ملتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو رسوا ہو کر یعنی گھر پہ پھر سے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا تھے کہ ہر کوئی کیا ہے اسلام قبول کرے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں برداشت کرے، اپنی آخر عمر تک بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈل ہیں۔ تو دیکھیے، اگر ہمیں بھی کوئی دین کی خاطر کوئی پریشانی ہو رہی، کوئی تکلیف ہو رہی، ہم بھی اپنے گھر والوں کو، آس پاس والوں کو دین کی دعوت دینا، اگر وہ ہماری بات نہیں بھی مان رہے تو ہم خاموش نہیں بیٹھ جانا، بلکہ دین کی دعوت دیتے جانا، تب تک دینا جب تک کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو جائیں گے۔ دعا کرنا ان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کرے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اللہ آپ راضی رہنا بس، اور یہ لوگ کی میرے کو پرواہ نہیں ہے، اور یہ بولے کہ نہیں کسی کو بھی بد دعا وغیرہ نہیں دیے، بلکہ یہ بولے کہ آگے نسل میں جو ہے ان میں سے میرا کوئی بھی ایمان لانے والا ہو سکتا۔ تو اس لیے واقعہ ہے جو مختصر ہے طائف کا واقعہ، جو اپنے آپ میں کیا ہے ایک بہت ہی ہمارے لیے ایک نصیحت آموز واقعہ ہے۔ ہم دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوتا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف برداشت کرے یہ دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اور ہم اس دین کے اوپر کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں تک اس کے اوپر چل رہے ہیں، کہاں تک ہمارا دین سے لگاؤ ہے، یہ سب دیکھنا ہے ہم کو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔